شعبہ ہے ایمان کا احقاق حق، حق کو قبول کرنا، حق پر عمل کرنا اور حق کو پھیلانا۔ احقاق حق سے مراد یہ ہے کہ حق کو قبول بھی کرے، مانے بھی، یقین بھی کرے، اس پر عمل بھی کرے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی بھرپور صحیح بھی کرے۔ لیکن یہ آدھا کام ہے۔ دوسرا شعبہ ہے ابطال باطل، باطل کا انکار بھی کرے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے اور دوسروں کو اس سے بچانے کی بھرپور صحیح کی جائے۔ اگر آدمی اس بات پہ رہ جائے کہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، اب اگر میں غلط کو غلط کہوں گا یا کفر کو کفر کہوں گا یا باطل کو باطل کہوں گا تو ایک خواہ کی دشمنی بنے گی، جو جس کا جی چاہے کرتا رہے میں مانتا ہوں، تو یہ مکمل ایمان نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں بھی ایمان لانے کی بات ہوئی ہے وہاں کفر کو رد کرنے کی بات ہوئی ہے۔ دونوں شعبے ہیں ایمان کے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت، رکاوٹ، ساری باتوں سے عاجز آ کر اہل مکہ نے پھر یہ کوشش کی کہ آپ اپنا دین رکھیں، مانیں، آپ اپنا دین بیان کریں، جس کا جی چاہتا ہے وہ آپ کا دین مان لے، لیکن ہمیں چونکہ ایک جگہ رہنا ہے، مل جل کر رہنا ہے، تو جو ہمارا دین صدیوں سے آ رہا ہے، ہمارے آباء و اجداد کا آ رہا ہے، یا جن چیزوں کو یا جن ناموں کو یا جن بتوں کو ہم خدا مانتے ہیں، آپ ان کا ابطال نہ کریں، انہیں غلط نہ کہیں، ورنہ تو مکہ مکرمہ میں کم و بیش دنیا کا ہر مذہب ہی موجود تھا، اس لیے کہ عرب تاجر لوگ تھے، تجارتی قافلے لے کر دور دراز ممالک میں جاتے، تو جہاں جاتے وہاں سے کوئی نہ کوئی نئی خرافات بھی ساتھ لے آتے، تو بہت سے ادیان باطلہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، بتوں کے پجاری تھے، جنوں کو پوجنے والے تھے، جادوگروں کے پجاری تھے، فرشتوں کو پوجنے والے تھے، سورج کو پوجنے والے تھے، آگ کے پجاری تھے، بہت سے گڈمڈ ہو چکے تھے ادیان، تقریباً دنیا کا ہر مذہب کسی نہ کسی صورت میں وہاں بھی موجود تھے، لیکن وہ سارے مل جل کر گزارا کر رہے تھے۔ جو سورج کو پوجتے تھے وہ بتوں کو پوجنے والوں کو بتوں کی پوجا سے نہیں روکتے تھے، اور جو بتوں کو پوجتے تھے وہ دوسروں کو جو فرشتوں کو پوجتے ہیں انہیں منع نہیں کرتے تھے، یعنی سارے اپنا اپنا کام تو کر رہے تھے، لیکن یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ حق ہے اور یہ غلط ہے۔ وہ اس لیے بھی ممکن تھا کہ سارے باطل تھے۔ اب باطل باطل کو کیا روکے گا؟ تاریکی تاریکی کا کیا بگاڑے گا؟ لیکن روشنی یا نور وہ تو ضد ہے تاریکی کی، جہاں بھی آئے گا، جتنا بھی آئے گا، اتنا تاریکی کو ضرور مجروح کرے گا۔ اب ایک جگنو کی کیا حیثیت ہے کہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہوتا ہے اور ذرا سی روشنی ہوتی ہے، لیکن جتنی بھی تاریکی ہو اس کے سینے میں سوراخ کر رہی ہوتی ہے۔
جب حق آیا جعل الحق وزهق الباطل، جب حق آیا تو باطل کو بھاگنا پڑا، جانا پڑا، رخصت ہونا پڑا، کیونکہ حق و باطل دو چیزیں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی، ایک نور ہے ایک ظلمت ہے، ایک روشنی ہے ایک تاریکی ہے۔ تو بالآخر انہوں نے بڑے بڑے سرداروں کو جمع کر کے وفد ترتیب دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ بات پیش کی کہ آپ اپنے دین پہ قائم رہیے، آپ اپنا دین بیان کیجئے، اپنے پروردگار کی باتیں کیجئے، لیکن اس حد تک کیجئے کہ میرا خدا ایسا ہے، میرا پروردگار ایسا ہے، میرا مالک ایسا ہے، آپ اس کو مانو، اس کی عبادت کا یہ طریقہ ہے، یہ سارا کچھ آپ کیجئے، ہم آپ سے تعرض نہیں کرتے، لیکن ہمارے خداؤں کو، ہمارے دین کو جنہیں ہم مانتے ہیں انہیں آپ غلط نہ کہیے، انہیں باطل نہ کہیے، آپ ان کا انکار نہ کیجیے، تو پھر ایک جگہ گزارا ہو سکتا ہے۔ جیسے پہلے بہت سے ادیان ہیں اور ہم آپس میں گزارا کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں بڑی پیشکشیں بھی کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آج بھی سنہری حروف میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو زمینی دولت کی اور حکومت کی اور ریاست کی بات کرتے ہو، تم اگر آسمان سے چاند اور سورج بھی لے آؤ اور ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج رکھ دو تو بھی میں وہی کہوں گا جو میرا رب مجھے کہنے کا حکم دے گا، تو بھی باطل کو باطل کہنا میرے فرائض میں ہے، حق کو حق کہنا میرے فرائض میں۔ یہ ضروری نہیں کہ نوع انسانی سے بندہ نفرت شروع کر دے یا دوسروں کو مار دھاڑ شروع کر دے یا دوسروں کو جینے کا حق ملے، نہیں، ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، بغیر حکم شرعی اس سے نہیں چھینا جا سکتا۔ زندگی لینا اسی کا کام ہے جو زندگی دیتا ہے، اور اگر وہ حکم دیتا ہے کہ کسی کی زندگی ختم کی جائے تو یہ اس کا کام ہے۔ شریعت حکم دیتی ہے تو اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے ہیں تو اللہ کا حکم ہے۔ جس نے زندگی دی ہے وہ لے سکتا ہے، جو زندگی دے نہیں سکتا اسے لینے کا بھی حق نہیں۔ ہم کسی کو مرنے والے کو چند لمحے زندگی دے نہیں سکتے، لینے کا بھی ہمیں حق نہیں۔ ہر انسان کو زندہ رہنے کا حق حاصل ہے، یہ اسے اللہ نے دیا ہے۔ جب زندہ رہنا ہے تو زندگی کی ضروریات کا حق بھی اس کے ساتھ ہوگا، اسے کاروبار کرنے کا حق ہے، اسے اس کی عزت، مال، جان، آبرو کے تحفظ کا حق ہے۔ یہ سارے حقوق اسے اس ایک حق میں مل جاتے ہیں کہ اسے زندہ رہنے کا حق ہے۔ دوسرا حق جو ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے وہ مذہب اختیار کرنے کا، اس کا دل چاہے تو وہ حق کو قبول کرے، نہ دل چاہے تو باطل پہ رہے۔ بندوق کی گولی سے یا لاٹھی مار کر یا زبردستی کسی سے دین منوایا نہیں جا سکتا، اس کی اجازت، یعنی دو بنیادی حق ہیں، زندہ رہنا اور عقیدہ اپنی پسند کا رکھنا، یہ دونوں حقوق ہر بندے کو حاصل ہیں۔ غزوات نبوی میں مشرکین بت پرست جنگ میں قید ہو کر آتے اور قیدیوں کو غلام بنا دیا جاتا، اور یہ بہترین سلوک تھا جو اسلام نے قیدیوں سے کیا، ورنہ قیدیوں کا جو حشر ہوتا تھا اور جو ہوتا ہے، جو آج ہو رہا ہے، وہ بھی آپ روزمرہ کی خبروں میں سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں
جو کچھ ابو غریب جیل میں ہوا، جو کچھ ہوا تھا موبے میں ہو رہا ہے، آج بھی قیدیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے، یہ جو چرخی جیل افغانستان میں بیتی قیدیوں پر، یا جو اس قلعے میں قیدیوں پہ بیتی کہ بے دست و پا کر کے قتل کر دیے، تو پہلے بھی ایسا ہی ہوتا تھا، آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اسلام نے قیدیوں کو زندہ رہنے کا کیا، صرف ان کی آزادی سلب کر دی، لیکن غلامی میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خود کھاتے ہو انہیں کھلاؤ، جیسا خود پہنتے ہو ویسا انہیں پہناؤ، جس کام کی ان میں طاقت نہ ہو وہ کام کرنے کا حکم نہ دو، اور ان کے مذہبی امور میں مداخلت نہ کرو۔ اگر کوئی بت پوجتا ہے، قیدی ہے، اسے بت پوجنے کا حق ہے، اس میں اس کا جواب اللہ کے آگے دے۔ مدینہ منورہ میں رہ کر وہ اپنے اپنے دین پہ رہتے تھے، کوئی تعرض نہیں کرتا، کوئی نہیں روکتا۔ تو دو بنیادی حقوق ہر بندے کو حاصل ہیں۔ اللہ نے زبردستی منوانا ہوتا تو وہ قادر تھا ہر ایک کو دین پہ ہی پیدا کرتا، دوسری بات کرتا۔ یہی تو آزمائش ہے انسان کی کہ اسے اختیار دیا گیا، وَهَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اما شاکرا و اما کفورا۔ وہ چاہے تو اللہ کا شکر اختیار کر، وہ چاہے تو ناشکری اختیار کر دے۔ راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ راستہ دکھانا، دین پہنچانا، لیکن اس لیے نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے علماء کے ساتھ یہ عقیدت مند حضرات لکھ دیتے ہیں فلاں فاتح قادیان اور فلاں فاتح فلاں اور فاتح فلاں۔ کسی کو فتح کرنے کے لیے دین نہیں سمجھایا جاتا، دین پہنچایا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، فرض ہے ہم پر دوسروں تک پہنچانا۔ اب اگر وہ مانتا ہے تو ہمارا بھائی ہے، وہ فتح نہیں ہو گیا بلکہ وہ قابل احترام ہو گیا، قابل عزت ہو گیا، وہ مفتوح نہیں ہو گیا، یہ وہ ہار نہیں گیا۔ یہ سمجھ لینا کہ میں نے اسے، یہ مسلمان نہیں تھا، میں نے اسے اسلام سکھایا، اب یہ میں نے اسے فتح کر دیا، یہ غلط ہے۔ وہ فتح نہیں ہو گیا، اللہ قبول فرمائے تو وہ بھی ہم سے بہتر، شاید اللہ اسے قبول کر لے، ہم سے بہتر مسلمان بن جائے۔ بلکہ تجربہ یہ ہے کہ ہم جو موروثی مسلمان ہیں، میرا تجربہ یہ ہے کہ جو نو مسلم اپنی پسند سے اسلام اختیار کرتے ہیں وہ عمل میں ہم سے بہتر ہوتے ہیں۔ ہم سستی کرتے ہیں، وہ اتنی سستی نہیں کرتے۔ تو دین کا پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے، اور اگر کوئی قبول کر لے تو یہ اللہ کا احسان ہے، اور جو قبول کر لے وہ شاید ہم سے اللہ کے نزدیک زیادہ محترم ہو جائے، اس لیے وہ فتح نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس نظریے سے بات پہنچائیں گے کہ میں اس کو ہرا کر اس کو فتح کر لوں، تو عین ممکن ہے کہ ہم اسے دین منوانے کی بجائے اسے بے دینی پہ اصرار کرنے پہ مجبور کر دیں۔ اس ایک دلوں کی بات ہوتی ہے، جو باتیں ہم زبان سے نہیں کرتے وہ دل آپس میں کر لیتے ہیں۔ اب ایک تجربہ آپ کو ہوگا، اور نہیں ہے تو اب خیال کر لیجیے گا، ایک بندے کو آپ دل سے اچھا نہیں سمجھتے، لیکن زبانی جب بھی ملتا ہے بڑی اس کی خوشامد کرتے ہیں، وہ کبھی آپ کو دل سے اچھا نہیں سمجھے گا۔ وہ دل کی بات اس کے دل تک بھی چلی جاتی ہے کہ یہ مجھے خواہ بیوقوف بناتا ہے، پیٹھ پیچھے تو مجھے اچھا نہیں کرتا۔ ایک بندے سے آپ دل سے محبت کرتے ہیں، اسے زبانی تک کلامی بھی کر لیں تو اس کے دل میں وہ رنجش نہیں جاتی، وہ دل سے آپ سے محبت کرتا رہتا ہے۔ کیونکہ جو دل میں ایک کیفیت ہوتی ہے وہ منعکس ہو جاتی ہے اس کے دل پر۔ میں اگلے دن دیکھ رہا تھا وائلڈ لائف کی ایک پروگرام، تو اس میں وہ دکھا رہے تھے کہ کسی جنگل میں کسی ہاتھی پہ کوئی استاد پڑتی ہے تو جس طرح سے وہ چیختا یا چنگھاڑتا ہے
وہ چنگھاڑ یا اس کا ارتعاش زمین میں سفر کرتا میلوں تک چلا جاتا، اور میلوں میں جو ہاتھی ہوتے ہیں کھڑے ہوئے وہ پاؤں کے اس ارتعاش سے محسوس کر لیتے ہیں کہ خطرہ ہے، کہیں کوئی مصیبت ہے۔ کل وہ ایک تجربہ دکھلا رہے تھے کہ جب کسی ہاتھی پہ کو حملہ ہوا شیروں کا یا کسی چیز کا، اور وہ گھبرایا اور وہ چنگھاڑا، تو وہ انہوں نے ریکارڈ کر لیا۔ اب وہ ریکارڈر جب انہوں نے بجایا تو میلوں دور کھڑے ہاتھی جو تھے وہ خبردار ہو گئے، الرٹ ہو گئے، اور چھوٹے بچوں کو درمیان میں دیکھ کر بڑے بڑے ادھر ادھر کھڑے ہو گئے کہ کوئی خطرہ ہے، کوئی مصیبت ہے۔ اس کریم کا ایسا نظام ہے کہ میلوں دور وہ زمین میں جو ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا، انہوں نے حالانکہ ہاتھی کے پاؤں کتنے بھدے، کتنے موٹے اور کتنے ٹھوس سے ہوتے تلوے، لیکن وہ معمولی ارتعاش محسوس کر کے وہ جانور بھی سمجھ گئے کہ کہیں کوئی خطرہ ہے۔ اگر اتنی حساسیت اور سینسٹیوٹی جانوروں کو دی گئی ہے تو انسان تو انسان ہے، اشرف المخلوقات۔ تو جو دل میں ہوتا ہے اس کی جو لہریں بنتی ہیں، اس کی جو ویوز بنتی ہیں، وہ اگلے کا دل بھی محسوس کر لیتا ہے۔ اس لیے تبلیغ کی شرط اولی ہے کہ آپ کو جسے آپ دین کی بات بتانا چاہتے ہیں اس سے محبت ہو، اور آپ خلوص دل سے یہ سے یا کفر پر خاطر سے یا اللہ کے عذاب سے بچ جائے، اس کی خیر خواہی کا جذبہ دل میں ہو۔ تو یہ آپ کی فیلنگ جب اس کے دل میں جائیں گی تو وہ شاید بات کی طرف توجہ ہوگی۔ انبیاء سے زیادہ مہذب کون ہوگا جنہیں تہذیب و اخلاق اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، سکھایا جاتا ہے؟ اور فرعون سے زیادہ برا انسان کون ہوگا جو اپنی خدائی کا دعویدار بنا بیٹھتا ہے، جسے چاہتا ہے تباہ اور قتل و غارت کر دیتا ہے، ظلم کر رہا ہے انسانوں پر۔ حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ کریم نے جب بھیجا فرعون کی طرف تو تاکید بھی فرمائی، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا۔ وہ گستاخ ہے یا کافر ہے یا مجرم ہے تو میرا ہے۔ آپ جب اس سے بات کریں گے تو بات بڑی مزے سے کیجیے گا، بڑے نرم اور دھیمے لہجے میں کیجیے گا، بڑے پیار سے، قُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بہت پیار سے اور لطف سے بات کیجیے گا۔ یہ نہیں کہیے گا کہ تمہاری ایسی تیسی تم کیوں بنی، بڑے مزے سے، بڑے پیار سے۔ وہ جانتا تھا کہ فرعون مانے گا بھی نہیں، اسے علم تھا کہ فرعون غرق ہوگا، اللہ سے تو کوئی چیز چھپی ہی نہیں تھی، لیکن حق پہنچانے کا جو طریقہ ہے، چونکہ نبیوں سے ساری مخلوق تک وہ بات پہنچتی ہے۔ اب قرآن حکیم میں بھی تو اس کا ذکر آیا، ہم تک بھی تو 1400 سال بعد یہ بات پہنچی کہ طریقہ کار کیا ہے۔ تو ایمان کے یہ دو جز ہیں، پہلا یہ ہے کہ حق کو مانے بھی، اپنائے بھی، پھیلائے بھی، باطل کا انکار کرے اور خلوص سے کرے، چونکہ وہ غلط ہے اسے غلط سمجھے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرے، اور اللہ کی مخلوق کی خیر خواہی کے لیے دوسروں کو بچانے کی صحیح بھی کرے۔ اللہ نے مختلف اوصاف دیے ہیں، کسی کو قوت بیان دی ہے، کسی کو قوت تحریر دی ہے، کوئی لکھتا بھی نہیں، بولتا بھی نہیں، لیکن اس کا کردار ایسا ہے کہ اسے دیکھ کر لوگ سدھرتے چلے جاتے ہیں۔ تو جو استعداد، جو طریقہ کار اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اللہ کی مخلوق کی بھلائی کی کوشش کرنا اور انہیں گناہ سے، کفر کی ظلمت سے بچانے کے لیے کوشش کرنا، یہ دونوں حصے ہیں ایمان کے۔ دو میں سے پہلے کو چھوڑ دو تو دوسرے کا مدار اس پر ہے، اگر پہلا حصہ چھوڑ دیا جائے تو وہ بنیاد ہے، اس پر آگے عمارت کیا بنے، لیکن پہلا بنیاد ہے اور اس پر عمارت ہے باطل کی ابطال کی۔
باطل کو باطل ثابت کرے. لہذا یہ یاد رکھیں، محنت کریں، دین سیکھیں، دین پر عمل کریں اور کوشش کریں بڑے پیار سے، بڑی محبت سے، خیر خواہی کے جذبے سے کہ دوسرے بھی ان برکات سے مستفید ہوں، گناہوں سے بچ جائیں. اگر مسلمان ہیں تو اللہ انہیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے، مسلمان نہیں ہے تو اللہ اسے ایمان لانے کی توفیق دے. اس کے لیے بھرپور کوشش کرنا بھی جزو ایمان ہے، ایمان کا حصہ ہے. سب سے کامل و اکمل و مکمل دین نبی کا ہوتا ہے. اور اگر نبی اس بات سے بے نیاز ہو جائے کہ میں تو حق پر ہوں اور ہمیشہ حق پر اللہ مجھے قائم رکھے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ دوسروں کے لیے تکلیف اٹھاتا رہوں، تو دین کیسے پہنچے؟ پھر حق کو ماننا ذاتی فعل ہے، اس پر عمل کے لیے کوشش کرنا ذاتی فعل ہے. دوسروں تک پہنچانے میں اللہ کی دوسری بہت سی مخلوق کا بھلا ہے. دوسروں سے برائی، دوسروں کو برائی سے بچانا بھی اللہ کی دوسری مخلوق کا بھلا ہے. اور اللہ کریم کو یہ بات بہت پسند ہے کہ اس کے بندوں کو اس کے عذاب سے بچائے. اللہ کریم ہمیں حق ماننے کی، اس پر عمل کی اور اس پر خاتمے کی توفیق نصیب فرمائے اور ابطال باطل کی قوت عطا کرے اور دین کی خدمت کرنے کی سعادت سے سرفراز فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.